بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا یہ، الرسل رسول، فضل فضیلت دی، نا ہم نے، بعض بعض کو، ہم ان میں سے، علی اوپر، بعض بعض کے، من سے ہم ان، منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من جن سے، کلمہ کلام کیا، اللہ اللہ نے، واؤ اور رفع بعض ایسے ہیں کہ بلند کیا، بعد ان میں سے بعض کے، ہم ان میں سے، درجات درجات کو، واؤ اور آتئی دی، نا ہم نے، عیسیٰ ابن بیٹے مریم کے، البیناتی واضح نشانیاں، وعید اور تائید کی، مدد کی، نا ہم نے، ہو اس عیسیٰ کی، بھی ساتھ، روح قدس روح القدس کے ساتھ، واؤ اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالی، ما نہ، مقتتل نہ لڑائی کرتے، نہ قتل کرتے، الذین وہ لوگ، من سے، بعدی بعد، ہم ان کے، من بعدہم جو ان کے بعد ہیں، من بعدی بعد اس کے، ما جب، جاءت آ چکی، ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں یا واضح دلائل، واو اور لیکن لیکن، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا پس میں، پس من سے، ہم ان، فمنہم پس ان میں سے، کچھ، من بعض ایسے ہیں جو، آمنا ایمان لائے، واو اور من سے، ہم ان، منہم ان میں سے، من بعض ایسے ہیں جنہوں نے، کفرا کفر کیا، انکار کیا، واو اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالی، مقتتلو نہ وہ لڑائی کرتے، واو اور لیکن لیکن، اللہ تعالی، یفعلو وہ کرتا ہے، ما جو، یریدو وہ چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی، منہم ما کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ لوگ واضح ہدایت آنے کے بعد، کبھی بھی ان کے بعد آنے والے لوگ، واضح ہدایت آنے کے بعد کبھی بھی قتل لڑائیاں نہ کرتے۔ دوبارہ دیکھ لیں، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ان کے بعد آنے والے لوگ ہدایت آنے کے بعد یا واضح نشانیاں آنے کے بعد لڑائیاں نہ کرتے، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور بعض نے ان میں سے انکار کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اور اگر وہ اللہ چاہتا تو کبھی جنگ نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تیسرا پارہ شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیارے کلام کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اس کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی اندھیر کوٹری میں، حشر کے میدان میں، میزان کے عمل میں
رب کریم کے سامنے حاضری کے وقت ہیں۔ اللہ رب العزت اس پیارے کلام کو ہمارے لیے رحمت، برکت، دوست، غمگسار اور ساتھی سفارشی بنا دے۔ اس سے گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ بھیجے گیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ آج اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تلک الرسل، یہ رسول، رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے۔ یہ رسول ایسے ہیں، یعنی جتنے میں نے دنیا میں رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول میں نے بھیجے ہیں، فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اچھا، بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کم درجے کے تھے یا بہت زیادہ، لیکن ہر ایک کا ایک اپنا دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی ہر بندے کا کوئی ایک درجہ بندی ہوتی ہے، کوئی جو ہے بہت کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے، یہ ہمارے عام انسانوں کی بات ہے، لیکن اللہ انبیاء کے بارے میں فرما رہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت تھی۔ اب دیکھیں کوئی نبی جو ہے وہ کسی شہر کے لیے بھیجے گئے، کوئی کسی گاؤں کے لیے بھیجے گئے، کوئی کسی پورے بہت بڑے علاقے کے لیے بھیجے گئے، اور کوئی جو ہے ایک وقت پوری دنیا جتنی تھی ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، لیکن کوئی ایسے نبی بھی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے۔ وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بعض کو بعض پر آگے اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ بعض ایسے نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ کلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے کلام کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے موقع پہ کلام کیا۔ تو یہ ایک یعنی کہ اللہ پاک فرمانے کہ کچھ انبیاء کو کچھ چیزوں میں دوسرے نبیوں پہ فضیلت حاصل تھی، یعنی کہ ہر ایک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی فضیلت کم تھی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی فضیلت نہیں ہے یا کم از کم وہ خدا نہ خواستہ کوئی بالکل ان کے درجے میں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، آپ کی امت سب سے افضل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری اتنی فضیلت یا اس طریقے سے میری فضیلت بیان نہ کرو کہ کسی نبی کی جو ہے وہ حقارت یا پھر کسی نبی کا درجہ کم معلوم ہو، یہ نہ کرو۔ میری فضیلت اپنی جگہ پہ اللہ رب العزت نے فضیلت دی، اللہ کی مرضی جیسے آخر میں اللہ پاک فرمائیں گے، لیکن یہ کہ کسی ایک کی فضیلت ہونے سے دوسرے کے درجے کو کم نہیں کرنا، دوسرے کی یعنی کہ یوں سمجھ لیں آپ کہ مجھے الفاظ نہیں آ رہے کہ کسی نبی کے کو کم درجہ نہیں سمجھنا، جن کی فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوسرے بھی اپنی جگہ پہ اعلیٰ و افضل تھے، نبی تھے، معصوم تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سو یہ جملہ خود سمجھ لیں، منہم من کلم اللہ اور رفع بعضهم درجات، بعض کے درجات کو بلند کیا، یعنی کہ تمام انبیاء تھے ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ پاک نے بہت سارا بلند کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں 5 پیغمبر ایسے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی بھی فضیلت دیکھیں کہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے ہمیں چند نام پتہ ہے۔ تو یہ چند جو فضیلت والے تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، ان کے واقعات بیان ہوئے، ان کی فضیلت زیادہ تھی۔ باقی بھی اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، لیکن سب کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا فضیلت دی، کچھ ایک دو فضیلتیں اللہ پاک گنوا کے بتا رہے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی، بینات سے مراد ان کی معجزات بھی ہیں، جیسے وہ مادر زاد اندھوں کو، یعنی کہ جس کی پیدائشی آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں علاج ہو جاتا ہے آنکھ کا سب کچھ، لیکن جو بچہ پیدا ہی ایسا ہو کہ جس کی آنکھوں میں نظر نہ ہو تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے وہ چیز ہی نہیں رکھی ہوتی ہے جو دیکھے جس سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، مردوں کو قم باذن اللہ کہتے وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ بہت سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے سن رکھے ہوں گے۔ تو ایک تو وہ معجزات بینات، بہت سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس سب کے باوجود ان کو روح القدس کے ساتھ طاقت بھی دی تھی، تائید بھی کی تھی، مدد بھی کی تھی۔ اچھا، یہ سب اللہ پاک کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے یہودی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ ان کے خلاف بات کرتے تھے، ان کی بالکل تحقیر کرتے تھے، اور جو تھے عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا تک بنا دیا، فضیلت میں وہ حد سے زیادہ فضیلت بیان کرتے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری اس قدر فضیلت بیان نہ کرو۔
تو یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنی ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کی ذات کو، اس کی درجے کو ہم نے کم نہیں کرنا۔ تو یہ بات اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے الگ بھی ذکر ہوا، اور فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے اور اللہ جتنے ان کے اختیارات حاصل ہوتے تو اید راہ بروح القدس کیوں ہوتا، ان کو جبرائیل سے تائید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو گویا کہ یہ بھی ایک اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بہت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن تھے ایک انسان۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، ایک اللہ رب العزت اصول بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا، جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، بہت ساری نشانیاں آ گئی، علم آ گیا، نبی آ گئی، کتابیں آ گئی، پھر اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اختلاف نہ کرتا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی لڑائی نہ کرتے، مقتتل لڑائی نہ کرتے، جنگ نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اختلاف پسند ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ اس کو حق بھی بتا دیا جائے، سچ بھی بتا دیا جائے، جھوٹ بھی بتا دیا جائے، رہنمائی بھی کی جائے، تو اس کے بعد انسان خود اپنے لیے کوئی ایک راستہ چوز کرے تو ظاہر ہے انسان ہے، اس میں ڈیفرنٹ وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے، تو کسی نے پھر کیا کیا، حق کو قبول کر لیا، ایمان لے کے آ گیا، آمنا، اور کسی نے کفر کر لیا اور اللہ کو ناراض کر لیا۔ تو یہ اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، اور یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو سارے کے سارے، جس طرح اللہ رب العزت کے پاس فرشتوں کا نظام ہے، نہ وہ گناہ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی ایک منٹ کے لیے نافرمانی کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہی پھر اللہ تعالیٰ نظام دنیا میں کر لیتے، سارے مسلمان ہوتے، سارے نیک ہوتے، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہوتا۔ لیکن پھر آزمائش کس چیز کی تھی؟ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھیجا، ہم چاہتے تو کوئی بھی، ظاہر اللہ چاہتے کوئی بندہ جھگڑا نہ کرے، کوئی بندہ دنیا میں کافر نہ ہو، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء بھیجے، انسان کو بھیجا، سب بینات بھیجی، واضح دلائل بھیجے کہ اب دیکھو، سوچو، غور کرو اور پھر عمل کرو۔ بینات، ہمیں غور کرنا چاہیے، خود بھی ہر چیز کو سوچنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انسان نے اختلاف کیا، کیا اختلاف کیا، کسی نے سچ کو مانا، کسی نے جھوٹ کو سمجھا، تو انہوں نے اس کے مطابق اپنے لیے ایک ایک مذہب، اپنے لیے ایک ایک عقیدہ، چیزیں اپنے لیے چوز کر لی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر اللہ پاک دوبارہ بتا رہے، اللہ چاہتے، اللہ اپنے اختیار بتا رہے، میں چاہتا تو کبھی جنگ نہ ہوتی، کبھی لڑائی نہ ہوتی، لیکن پھر بھی لڑائیاں ہوتی، کیوں؟ میری مرضی، میں اللہ ہوں، میں حاکم ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، اللہ سے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، اس لیے ہمیں جو ایسے ایسے امور ہے، ایسے معاملات آئے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، تو ہمیں من عن عمل کرنا ہوگا، ہمیں بس کہنا ہوگا کہ جو اللہ چاہے۔ ہمیں ویسے دنیا کی چیزوں میں بھی یہ کہنا چاہیے، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آزمائش آئے، تو ہمیں کہنا چاہیے میری رب کی رضا تھی، میرے رب کا حکم تھا، اب رب کے آگے کون لڑ سکتا ہے، میرے رب نے مجھے اس پریشانی میں ڈالا ہے، اس مشکل میں ڈالا ہے، وہی مجھے اس میں صبر دے گا، ہمت دے گا، حوصلہ دے گا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جب کوئی پریشانی ایسی آ جائے، بچوں کی جدائی، چھوٹے چھوٹے بچے اگر اللہ کو پیارے ہو جائے، لیکن پھر بھی کتنی خوش قسمت ہوگی وہ عورت، وہ باپ جو یہ کہے گا اس وقت بھی کہ میرے اللہ کی رضا اس میں تھی، مجھے رونا آ رہا ہے، میں دکھی ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، میرے اللہ کا حکم تھا، تو پھر کیا ہوگا، وہی پریشانی، وہی دکھ اس کے لیے ہمیشہ کی راحت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔